کہ اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال، اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی شریک ہے، مولانا قاسم نانوتوی بھی شریک ہے، حافظ محمد زامن بھی شریک ہے، اور اس کے بعد مولانا شیخ الہند محمود الحسن ریشمی رومال کی تحریک کے بانی ہے۔ کس تحریک کے بانی؟ توجہ کیجئے، 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے 1857 میں انگریز سے مقابلہ کیا، 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی، 1892 میں مولانا قاسم نانوتوی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اور 1911 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، 1914 میں مولانا شیخ الہند محمود الحسن کو اور مولانا حسین احمد مدنی کو مدینہ منورہ سے انگریز نے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا، اور 1919 میں شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی رہا ہوئے، اور اس کے بعد 1920 میں تحریک خلافت علماء دیوبند نے چلائی، جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد نے کی، اور 1926 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد خاص مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی کے خالق دینہ ہال میں انگریز کے سامنے علم بغاوت بلند کیا، اور کراچی کے خالق دینہ ہال میں انگریز نے کہا تھا حسین احمد تمہیں پتہ ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ حسین احمد نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس جرم کی سزا موت ہے، اسی لیے حسین احمد جب دیوبند سے چلا تھا تو کفن ساتھ لے کے آیا تھا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نے اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان کے ایک جلسے میں انگریز کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خوندے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ اس میں 1,00,000 انسانوں نے شرکت کی، پورے برطانیہ کی حکومت جس سے لرزہ برندام ہو گئی، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 1933 کی اس کانفرنس میں جب تقریر کے لیے آئے تو سٹیج پر ابوالکلام موجود تھا، سٹیج پر ظفر علی خان موجود تھا، سٹیج پر حبیب الرحمن لدھیانوی موجود تھا، اور مولانا ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ بخاری کی شان میں عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے یہ چند اشعار کہے ہیں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو سناؤ۔ تسی میں لگا سو گئے ہو، ٹھیک ہے، گلا میرا بیٹھا ہے، توجہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے چند اشعار کہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ خطیب اعظم، توجہ کریں، خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے۔ شاہ جی کی تقریر تھی، لاکھوں کا اجتماع تھا، جس تقریر میں عطا اللہ شاہ نے مرزا بشیر کو چیلنج کیا تھا کہ او مرزا بشیر تو ریشم کے کپڑے پہن کر آ، میں کھدر کے کپڑے پہن کر آتا، آئے تو مرغ اور بٹیر کھا کر آ اور میں جو کی روٹی کھا کر آتا، تو علم میں مناظرہ کر، تو عمل میں مناظرہ کر، تو مجھ سے کشتی کر، تو مجھ سے کلام کر، تو میرے ساتھ شعر پڑھ، جو مرضی کر۔ آج محمد مصطفیٰ کا نواسا اپنے نانا کی آبرو کے لیے اس میدان میں کھڑا ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری، اس کی عظمت کو دیکھو، اور ظفر علی خان کہتا ہے کہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، اور سرے چمن چہچہا رہا ہے، سرے وغا مسکرا رہا ہے۔ میں اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تاریخ کی جبی پر ایک دیا جل بلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، سید عطا اللہ شاہ بخاری، نعرہ تکبیر، یہ میری تاریخ ہے کہ 1933 میں عطا اللہ شاہ نے
قادیان میں کانفرنس کی، اور اس کے بعد 1936 میں مسلم لیگ اور جمعیت علماء ہند کا اتحاد ہوا، اور اس کے بعد 1941 میں مولانا عبد الشکور لکھنوی نے تحریک مدح صحابہ چلائی، اور 1942 میں تحریک ہجرت علماء دیوبند نے چلائی، 1946 میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلی، 1947 میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا، 1951 میں پہلی دستور ساز اسمبلی بنی جس کے صدر مولانا شبیر احمد عثمانی قرار پائے، اور 1956 میں تعلیمات اسلامیہ کا بورڈ مقرر ہوا جس کے صدر سید سلیمان ندوی علامہ سید مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ قرار پائے، اور اس کے بعد 1962 میں مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی نے انگریزی ذریت ایوب خان کے انگریزی بہی خواہوں کے مقابلے میں مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی نے آئلی قوانین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس کے بعد 1967 میں دینی محاذ مفتی محمود نے بنایا، 1972 میں مفتی محمود صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا، یہ بھی دیوبند کا چشم و چراغ ہے، 1974 میں ختم نبوت کا مسئلہ مولانا یوسف بن نوری کی قیادت میں حل ہوا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت علماء دیوبند نے قرار دلوایا، مفتی محمود نے اسمبلی کے اندر مرزا قادیانی کے پوتے مرزا ناصر سے مناظرہ کیا اور اس کو شکست فاش دی، اور اس کے بعد 1977 میں مفتی محمود نے بھٹو کی آمریت کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد 1984 میں مولانا خان محمد کنڈیا والوں کی قیادت میں قادیانیت کے خلاف آرڈیننس جاری ہوا۔ مجھے بتاؤ کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1984 تک دیوبند کو بتاؤ کس تاریخ میں دیوبند آگے نہیں آیا، کس کفر کے مقابلے میں نہیں آیا، کہ ظلم کے مقابلے میں نہیں آیا۔ رافضیت کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے، کفر کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے، شرک کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے، انگریز سے ٹکر ہو دیوبند آگے ہے، بدعت کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے، آمریت کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے، تبلیغ کا میدان ہو دیوبند آگے ہے، کفر سے ٹکر ہو دیوبند آگے ہے۔ ہر ظلم کے مقابلے میں، ہر کفر کے مقابلے میں، ہر بدعت کے مقابلے میں، ہر ستم کے مقابلے میں، ہر کفر کے، ہر فسق کے مقابلے میں، ہر آمر کے مقابلے میں، ہر ظالم کے مقابلے میں دیوبند کا فرزند کبھی ہندوستان سے اٹھا، کبھی پاکستان سے اٹھا، کبھی افریقہ سے اٹھا، پوری دنیا کے ایک ایک ملک میں آج بھی حسین احمد مدنی کا مشن موجود ہے۔ یہ میری تاریخ ہے، مجھے فخر ہے اپنی تاریخ پر، میں اپنی تاریخ کے چہرے کو درخشندہ سمجھتا۔ میری تاریخ کے بارے میں ریاست علی ظفر بجنوری کو کہنا پڑا ہے کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ اس ملک کے گیسوئے برہم کو، اس ملک کے گیسوئے برہم کو توجہ ہے، سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تم تو بتاؤ۔ تمہاری تاریخ وہ ہے جس کو ظفر علی خان نے 2 شعروں میں بیان کیا۔ تمہاری تاریخ یہ ہے کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 ٹکے ٹکے فتوا، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ظفر علی خان بڑا عظیم آدمی تھا، پھر قاسم نانوتوی پہ مولوی احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا، وہ چپ کر گئے، بزرگ آدمی تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی پر، مولانا اشرف علی تھانوی پر، لیکن ظفر علی خان کیسے چپ کرتا؟ ظفر علی خان کو بھی انہوں نے کافر کہا،
تو پھر ظفر علی خان نے آگے سے کہا کہ کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا۔ ٹھیک ہے، شورش کہتا ہے کہ شرف کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا اور گمراہ نے شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بتکدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال، اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی شریک ہے، مولانا قاسم نانوتوی بھی شریک ہے، حافظ محمد زامن بھی شریک ہے، اور اس کے بعد مولانا شیخ الہند محمود الحسن ریشمی رومال کی تحریک کے بانی ہے۔ کس تحریک کے بانی؟ توجہ کیجئے، 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے 1857 میں انگریز سے مقابلہ کیا، 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی، 1892 میں مولانا قاسم نانوتوی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اور 1911 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، 1914 میں مولانا شیخ الہند محمود الحسن کو اور مولانا حسین احمد مدنی کو مدینہ منورہ سے انگریز نے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا، اور 1919 میں شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی رہا ہوئے، اور اس کے بعد 1920 میں تحریک خلافت علماء دیوبند نے چلائی جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد نے کی، اور 1926 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد خاص مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی کے خالق دینہ ہال میں انگریز کے سامنے علم بغاوت بلند کیا، اور کراچی کے خالق دینہ ہال میں انگریز نے کہا تھا حسین احمد تمہیں پتہ ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ حسین احمد نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس جرم کی سزا موت ہے، اسی لیے حسین احمد جب دیوبند سے چلا تھا تو کفن ساتھ لے کے آیا تھا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نے اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان کے ایک جلسے میں انگریز کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خوندے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے۔ اور اس کے بعد 1930 میں 1928 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد علماء دیوبند نے رکھی، اور 1930 میں مجلس آراء اسلام کا قیام عطا اللہ شاہ بخاری نے عمل میں لایا، اور اس کے بعد 1933 میں عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیان میں ایک کانفرنس کی مرزا بشیر الدین کے مقابلے میں، جس میں 1 لاکھ انسانوں نے شرکت کی، پورے برطانیہ کی حکومت جس سے لرزہ اندام ہو گئی، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 1933 کی اس کانفرنس میں جب تقریر کے لیے آئے تو سٹیج پر ابوالکلام موجود تھا، سٹیج پر ظفر علی خان موجود تھا، سٹیج پر حبیب الرحمان لدھیانوی موجود تھا، اور مولانا ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ بخاری کی شان میں عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے یہ چند اشعار کہے ہیں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو سناؤ۔ تسی میں لگا سو گئے ہو، ٹھیک ہے، گلا میرا بیٹھا توجہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے چند اشعار کہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ خطیب اعظم، توجہ کریں، خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے۔ شاہ جی کی تقریر تھی، لاکھوں کا اجتماع تھا، جس تقریر میں عطا اللہ شاہ نے مرزا بشیر کو چیلنج کیا تھا کہ او مرزا بشیر تو ریشم کے کپڑے پہن کر آ، میں کھدر کے کپڑے پہن کر آتا۔
تو مرغ اور بٹیر کھا کر آ اور میں جو کی روٹی کھا کر آتا. تو علم میں مناظرہ کر, تو عمل میں مناظرہ کر, تو مجھ سے کشتی کر, تو مجھ سے کلام کر, تو میرے ساتھ شعر پڑھ, جو مرضی کر. آج محمد مصطفیٰ کا نواسا اپنے نانا کی آبرو کے لیے اس میدان میں کھڑا ہے. وہ عطاء اللہ شاہ بخاری, اس کی عظمت کو دیکھو. اور ظفر علی خان کہتا ہے کہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لہ میں سنا رہا ہے, اور سرے چمن چہچہا رہا ہے, سرے وغا مسکرا رہا ہے. میں اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تاریخ کی جبی پر ایک دیا جلملا رہا ہے. نعرہ تکبیر, سید عطاء اللہ شاہ بخاری, نعرہ تکبیر. یہ میری تاریخ ہے کہ 1933 میں عطاء اللہ شاہ نے قادیان میں کانفرنس کی, اور اس کے بعد 1936 میں مسلم لیگ اور جمعیت علماء ہند کا اتحاد ہوا, اور اس کے بعد 1941 میں مولانا عبد الشکور لکھنوی نے تحریک مدح صحابہ چلائی, اور 1942 میں تحریک ہجرت علماء دیوبند نے چلائی. 1946 میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلی. 1947 میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا. 1951 میں پہلی دستور ساز اسمبلی بنی جس کے صدر مولانا شبیر احمد عثمانی قرار پائے, اور 1956 میں تعلیمات اسلامیہ کا بورڈ مقرر ہوا جس کے صدر سید سلیمان ندوی علامہ سید مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ قرار پائے. اور اس کے بعد 1962 میں مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی نے انگریزی ذریت ایوب خان کے انگریزی بہی خواہوں کے مقابلے میں مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی نے آئینی قوانین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اور اس کے بعد 1967 میں دینی محاذ مفتی محمود نے بنایا. 1972 میں مفتی محمود صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا, یہ بھی دیوبند کا چشم و چراغ ہے. 1974 میں ختم نبوت کا مسئلہ مولانا یوسف بن نوری کی قیادت میں حل ہوا, اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت علماء دیوبند نے قرار دلوایا. مفتی محمود نے اسمبلی کے اندر مرزا قادیانی کے پوتے مرزا ناصر سے مناظرہ کیا اور اس کو شکست فاش دی. اور اس کے بعد 1977 میں مفتی محمود نے بھٹو کی آمریت کا مقابلہ کیا, اور اس کے بعد 1984 میں مولانا خان محمد کنیا والوں کی قیادت میں قادیانیت کے خلاف آرڈیننس جاری ہوا. مجھے بتاؤ کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1984 تک دیوبند کو بتاؤ کس تاریخ میں دیوبند آگے نہیں آیا, کس کفر کے مقابلے میں نہیں آیا, کس ظلم کے مقابلے میں نہیں آیا. رافضیت کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے, کفر کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے, شرک کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے, انگریز سے ٹکر ہو دیوبند آگے ہے, بدعت کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے, آمریت کا مقابلہ ہو دیوبند آگے ہے, تبلیغ کا میدان ہو دیوبند آگے ہے, کفر سے ٹکر ہو دیوبند آگے ہے. ہر ظلم کے مقابلے میں, ہر کفر کے مقابلے میں, ہر بدعت کے مقابلے میں, ہر ستم کے مقابلے میں, ہر کفر کے, ہر فسق کے مقابلے میں, ہر عامر کے مقابلے میں, ہر ظالم کے مقابلے میں دیوبند کا فرزند کبھی ہندوستان سے اٹھا, کبھی پاکستان سے اٹھا, کبھی افریقہ سے اٹھا. پوری دنیا کے ایک ایک ملک میں آج بھی حسین احمد مدنی کا مشن موجود ہے. یہ میری تاریخ ہے, مجھے فخر ہے اپنی تاریخ پر. میں اپنی تاریخ کے چہرے کو درخشندہ سمجھتا. میری تاریخ کے بارے میں ریاست علی ظفر بجنوری کو کہنا پڑا ہے کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. اس ملک کے گیسوئے برہم کو, اس ملک کے گیسوئے برہم کو توجہ ہے, سوارا ہے ہم نے
اس ملک کے گیسوئے برہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرت سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تم تو بتاؤ۔ تمہاری تاریخ وہ ہے جس کو ظفر علی خان نے 2 شعروں میں بیان کیا۔ تمہاری تاریخ یہ ہے کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 ٹکے ٹکے فتوا، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ظفر علی خان بڑا عظیم آدمی تھا۔ پھر قاسم نانوتوی پہ مولوی احمد رضا نے کفر کا فتوا لگایا، وہ چپ کر گئے، بزرگ آدمی تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی پر، مولانا اشرف علی تھانوی پر، لیکن ظفر علی خان کیسے چپ کرتا؟ ظفر علی خان کو بھی انہوں نے کافر کہا۔ تو پھر ظفر علی خان نے آگے سے کہا کہ کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا۔ اور جب علامہ اقبال پر مولوی احمد رضا کے لڑکے حامد رضا نے کفر کا فتوا لگایا علامہ اقبال پر، تو علامہ اقبال نے آگے سے بڑا جواب دیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی۔ تم کفر کے فتوے لگاتے ہو، شرم تو کرو۔ ساری دنیا کافر، خانہ کعبہ کا امام کافر۔ مولوی احمد رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات احکام شریعت، اس کی کتاب کوكب الشہابیہ، تمہید الایمان، ساری کتابوں کو کھول کر دیکھو، ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی قاسم نانوتوی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر، جو رشید احمد گنگوئی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر، جو مولانا اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر۔ مجھے بتاؤ جو، اور آگے یہ بھی لکھا کہ خانہ کعبہ کا امام بھی کافر، خانہ کعبہ کے مولوی بھی کافر۔ مجھے بتاؤ کہ مکے مدینے کا امام جو آدمی کافر مانے، علماء دیوبند کو جو آدمی کافر کہے، ساری دنیا کو کافر کہے، ابو الکلام کافر، محمد علی جلندری، محمد علی جوہر کافر، مولانا شوکت علی کافر، حضرت موہانی کافر، ساری دنیا کافر، یہ اکیلا اسلام کا لمبردار رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ساری دنیا کو کافر بناتے ہو، تم اکیلے ہی کافر بن جاؤ۔ اتنا تکلف کرتے ہو کہ یہ ساری دنیا کافر۔ مولوی احمد رضا بریلوی کا ایک خلیفہ جس کا نام ہے مولوی طیب دانا پوری، کیا نام؟ مولوی طیب دانا پوری کی تصدیق سے ایک کتاب چھپی ہے جو لکھی ہے مولوی حشمت علی نے۔ اس کتاب کا نام ہے تجانب اہل سنت۔ اس کتاب کے 167 صفحے پر لکھا ہے کہ جو آدمی محمد علی جناح کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، ساری دنیا کافر۔ ابھی میں نے شجرہ نہیں شروع کیا، ابھی میں کرتوتیں بتا رہا ہوں، کرتوتیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ ملتان ان کا ایک مدرسہ ہے انوار العلوم، وہاں سے ایک لڑکا نیا نیا فارغ ہو کر بہاول نگر گیا۔ وہ نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس کو پڑھایا گیا تھا کہ دیوبندی کافر۔ اب وہاں مسجد میں گیا، خطبہ جمعہ کا دے رہا ہے، کہتا ہے بھائی جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اگر نکاح ہو جائے تو نکاح جائز نہیں، اگر اولاد پیدا ہو جائے اولاد حرامی ہوتی ہے۔ فتوا لگا دیا کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے نکاح نہیں ہوتا، اولاد پیدا ہو اولاد حرامی ہوتی۔ بات تو کر دی۔ اس مجمع میں ایک بابا جی بیٹھے تھے پرانے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قرآن سر پر رکھا اور کہنے لگے مولوی جی میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا۔ وہ کہتا ہے جس کا نکاح دیوبندی پڑھایا اولاد حرامی ہوتی، اس کے باپ کا نکاح جو دیوبندی نے پڑھایا، تو اس لیے لوگوں نے کہا مولوی جی آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں، آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب مولوی کو جب کوئی بات نہیں آئی تو کہنے لگا درود شریف پڑھو۔ کالج کے کچھ لڑکے تھے، انہوں نے کہا تم نے ہمیں بڑا گمراہ کیا، اتنے سال
اب ہمیں مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، اب ہم درود شریف بعد میں پڑھیں گے. پہلے بتاؤ کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تم نے اپنا خود فتویٰ دیا. تب مولوی صاحب کو جب بات کوئی نہ آئی تو کہنے لگا بھئی یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ وقت وقت کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، لیکن مشرک کے ذہن میں حق کی بات نہیں آ سکتی. مشرک کے ذہن میں حق کی بات آ سکتی ہے. اب آپ ذرا حافظے پر زور دے تھوڑا سا. مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش کس سال میں ہوئی؟ اور مولوی احمد رضا 56. اب آگے چلتے ہیں تاکہ شجرہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 1878 میں مولوی احمد رضا اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا. 1878 میں، اور اس نے باپ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلا فتویٰ یہ دیا کہ ہندوستان کے سارے سنی مسلمانوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ کانگریس میں شامل ہو جائیں. کانگریس سن 1876 میں بنی تھی اور ایک انگریز نے بنائی تھی، اور اعلان یہ کیا تھا کہ کانگریس کا مقصد ہے مسلمان اور ہندو مل کر انگریز سے تعاون کریں. جب کانگریس کا مقصد انگریز سے تعاون کرنا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ سارے اس میں شامل ہو جائے تاکہ انگریز کے ساتھ ہم تعاون کرتے رہیں. اور 1920 میں جب کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد بنے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کانگریس انگریز سے تعاون نہیں کرے گی، انگریز نے مسلمانوں پر ترکی میں ظلم کیا اس لیے آج کے بعد انگریز سے تعاون نہیں ہوگا، تو 1921 میں مولوی احمد رضا نے فتویٰ دے دیا کہ جو سنی مسلمان کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح تو تاگے ورگا سمجھ دینا، تاگے نہ ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ جائے. اس کے بعد 1926 میں مولوی احمد رضا کے لڑکے حامد رضا کی ایک اپیل چھپی ہے دلی کے ایک روزنامہ انقلاب میں. اس میں اس نے لکھا کہ میرے والد صاحب جس طرح انگریز کے وفادار تھے اس طرح میں بھی انگریز کا وفادار ہوں، اس لیے میرے وظیفے میں کمی نہ کی جائے. جو وظیفہ سرکار برطانیہ دیتی ہے میرے والد کو دیتی رہی ہے وہ وظیفہ جاری رکھا جائے، اس لیے کہ وفاداری میں اپنے ابا جی سے کم نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ 1826 روزنامہ انقلاب دلی. اب دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا قاسم نانوتوی کافر، رشید احمد گنگوہی کافر. مولوی احمد رضا بریلوی نے بھی کہا قاسم نانوتوی کافر، رشید احمد گنگوہی کافر. یعنی جن لوگوں کو قاسم نانوتوی نے جن کے خلاف اعلان جنگ کیا انگریزوں کے خلاف، ان انگریزوں کو احمد رضا بریلوی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کافر ان کو کہا جو انگریزوں کے مقابلے میں آئے. اور مسٹر ربنسن کی ایک انگریزی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس لیے اس کتاب کی روشنی میں ساہیوال کے رضا خانیوں کو ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر کوئی حلالی بیٹا موجود ہے احمد رضا کا، میرا چیلنج ہے ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ چلاؤ. اگر میں ہائی کورٹ کے جج کے سامنے برطانیہ کی انگریزی کی کتابوں سے احمد رضا اور غلام احمد قادیانی کو دونوں کو مسلمانوں کا دشمن اور ایک مشن پر کام کرنے والا ثابت نہ کروں، انگریز کا ایجنٹ دونوں کو ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی ہے. آج ساہیوال کی سرزمین پر بھی دیتا ہوں کہ اگر اعلی حضرت کو تم عاشق رسول اور نبی کا محب کہتے ہو تو تم اس چیلنج کو قبول کرو اور ہماری ذات سے اپنے اعلی حضرت کو بچاؤ. ٹھیک ہے یا نہیں؟
اگر تم نہیں بچاتے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اعلیٰ حضرت کے حوالی بیٹے نہیں. بچاؤ، ہائی کورٹ میں ریٹ کرو، اور ریٹ کرو گے تو بات بنے گی. تبلیغی جماعت کے بسترے مسجدوں سے اٹھا کر پھینکتے ہو، یہ بڑی بہادری کرتے ہو. ریٹ تو کرو، اعلیٰ حضرت کو تو بچاؤ. شجرہ نسب کا پتہ چلا؟ کچھ پتہ چل گیا شجرہ نسب کا؟ شان یاد رکھیں گے؟ یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ اللہ کی تقسیم پہ قربان جاؤ. انہوں نے جامع مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انہوں نے اپنی مسجدوں سے تبلیغی جماعت کو نکالا. خدا نے کہا کہ مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالو جہاں سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا. نکالا ہے کہ فوٹو لگ گئے اشتہاری ملزمہ دے. وہ بھی کوئی عاشق ہے کہ جس کا داخلہ محبوب کی گلی سے بند کر دیا جائے، یہ عاشق ہے. آؤ اس قاسم نانوتوی کی عظمت کو سلام کرو کہ جس کے پاس علم کا بھی شجرہ ہے، عمل کا بھی شجرہ ہے، جس کا علم بھی مدینے تک پہنچتا ہے، عمل بھی مدینے تک پہنچتا ہے. جو علم دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر قاسم نانوتوی نے پڑھایا، میں اس کا شجرہ بتاتا ہوں. تم اعلیٰ حضرت سے لے کر حضور تک کا شجرہ بتا کر دکھاؤ. شاہ ولی اللہ کو بھی کافر کہتے ہو، شاہ عبدالعزیز کو بھی کافر کہتے ہو، اور پھر شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہندوستان میں تو حدیث پہنچی شاہ ولی اللہ سے. قاسم نانوتوی نے حدیث کا علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن سبی سے، شیخ ربیع بن سبی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز المالک سے، شیخ حسام الدین نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے 2 واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے، انس بن مالک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود نے محمد رسول اللہ سے. علم اس مسجد نور میں پاکستان میں دیوبند کی مسند سے آیا ہے. اس کا شجرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس راستے سے آیا. ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں. میں نے کہا علماء دیوبند نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے. مولانا قاسم نانوتوی علم کے امام تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی ولایت کے امام تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی ہمارے پیر و مرشد ہیں. انہوں نے ولایت کا سبق حاصل کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے، میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے، شیخ عبد الحادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد القدوس رودلوی سے، شیخ عبد القدوس رودلوی نے خواجہ عبد الحق رودلوی سے، خواجہ عبد الحق رودلوی نے شیخ عبد القدوس گنگوئی سے، شیخ عبد القدوس گنگوئی نے خواجہ جلال الدین تھانیسری سے، خواجہ جلال الدین تھانیسری نے خواجہ علاؤ الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاؤ الدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین خان شکر نے حضرت خواجہ علی اجمیری سے، خواجہ علی اجمیری نے خواجہ مودود چشتی سے، خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے شیخ محمد بن احمد نے سلطان ابن حبیرہ سے، سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے، فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ. یہ میرا شجرہ ہے اور وہ تیرا شجرہ ہے. تیرا شجرہ ٹالی شاہ سے شروع ہوا کہ کرشا پہ ختم ہو. تیرا شجرہ حلوے کی رکابی سے شروع ہوا، کھیر کی پلیٹ پہ ختم ہو گیا. تیرا شجرہ میر جعفر سے شروع ہوا، میر صادق سے ہوتا ہوا، غلام احمد قادیانی سے ہوتا ہوا، احمد رضا بریلوی پر آ کر ختم ہو گیا. اور میرا شجرہ دیوبند سے چلا،
گنبد خضرا تک پہنچا. میں تو عطاء اللہ شاہ بخاری کا نام لیوا ہوں جو کلکتے کی جیل میں تھا. تو لدھیانہ کے نوجوان ضمانت کرانے گئے تو وہ کہتا تھا یہ قفس سے مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے. اور مجھے یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے. مجھے اب چمن میں نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری. جو قفس ہی مجھ کو عزیز ہے یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے. مجھے اب چمن میں نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. اور سائیوال والو ذوق کا مظاہرہ کرو. شاہ جی کہتے ہیں جو چمن سے گزرے تو اے صبا, جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے خزاں کے دن بھی قریب ہے نہ لگانا دل کو بہار سے. اور عطاء اللہ شاہ بخاری کی عظمت کو دیکھو. شاہ جی جیل میں ہے, کہتے ہیں اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا, اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا, اب نام نہ لو پیمانے کا, اور ساقی نہ رہا تو بادہ کشو سب لطف گیا میں خانے کا. عطاء اللہ شاہ بخاری جیل میں ہے, اٹک کی جیل میں. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ اٹک کی جیل میں عطاء اللہ شاہ بخاری ہے, چکی پیستا ہے. گورے افسر نے کہا اتنا بڑا خطیب ہے کیسے چکی چلاتا ہوگا؟ اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح, جو ایشیا کا خطیب ہے چکی کیسے چلاتا ہوگا. وہ تہجد کے وقت عطاء اللہ شاہ کی بارک میں آیا, کیا دیکھتا ہے کہ عطاء اللہ شاہ قرآن پڑھ رہا ہے, چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے. ہاں, شاہ جی سے پوچھا پنڈی کی جیل میں, شاہ جی گئے کتنی سزا ہوئی؟ شاہ جی نے کہا صرف 5 سال, صرف 5 سال. ہاں, کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا, کوئی رشتہ دار نہیں آیا, کوئی روٹی پہنچانے والا نہیں آیا. جیل میں وقت گزر گئے, صدیاں بیت گئی. شاہ جی کہتے ہیں تہجد کا وقت تھا, بے ساختہ ایک دن میرا زبان سے ایک شعر نکل گیا, سارے جیل میں ہنگامہ ہو گیا. شاہ جی نے شعر لہنے داؤدی میں پڑھا. شعر کیا تھا؟ آگ تھی. شاہ جی نے کہا زندگی کی اداس راتوں میں, سائیوال والو پھڑکنے والی بات. شاہ جی نے کہا زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے. زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے. اے ہوا اسے بھی گل کر دے, ڈل چکی ہے رات اب کون آتا. میں اس احمد علی لاہوری کو سلام کرتا ہوں جس کو انگریز نے برف کے ایک بلاک پر لٹا دیا اور ایک اور برف کا بلاک اس کے جسم پہ رکھا اور کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ احمد علی لاہوری نے فرمایا میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. بڑے لوگ تھے. اور وہ احمد علی لاہوری جب لاہور پہنچا تھا زنجیروں میں ہاتھ جکڑے ہوئے تھے, دلی سے گرفتار ہوا تھا, کوٹ لکھپت جیل لاہور آیا تھا, رہا ہوا تو کوئی ملاقات کرنے والا نہ تھا, کوئی رشتہ دار نہ تھا. شیرا والا کی جامع مسجد کے باہر چھوٹی سی مسجد تھی, قرآن کا درس دینا شروع کیا. ہندو اور سکھوں نے پتھر مارے کہ یہ مولوی کہاں سے قرآن پڑھتا ہے. جب اس نے قرآن کا درس دینا شروع کیا لوگوں نے پتھر مارے, لیکن وہ قرآن کا درس دیتا رہا, پتھر کھاتا رہا. قرآن کا درس دیتا رہا, قرآن سناتا رہا, پتھر کھاتا رہا, دکھ اٹھاتا رہا, فاقے سہتا رہا, لیکن قرآن کا درس دیتا رہا. اور 40 سال کے بعد جب اسی مسجد سے اس کا جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ آدمی دھاڑے مار کر رو رہا تھا. ایسے کوئی آدمی تو پیدا کر کے دکھا. تیرے کو تے کلے والی سرکار نہ ود بندہ کوئی نہیں.
میں کسی نے پوچھا حضرت جی بیاہ کیوں نہیں کرایا؟ کہ میں اسلام آؤں گا تو بیاہ کراؤں گا. کہ میں کہنا میں پاکستان سے ہم نے شادی کر لی ہے. یہ ہربونگ ویکھو جی انہوں نے جم پہنے مقابلہ کرتے ہو دیوبند کا. دیوبند کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں برطانیہ کے خدا کی قسم میں نے جزیروں میں دیکھا تبلیغی جماعت قرآن کا پیغام لے کر پھر رہی ہے. ان کو تبلیغی جماعت سے بڑی تکلیف ہے. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا یار ان سے کیا تکلیف ہے؟ بستر اپنا، مسلح اپنا، روٹی اپنی، پیسہ اپنا. کہنا یہ تکلیف ہو تے کوئی نہیں جہاں یہاں نال 10 دن لے چلے جانا پھر سانو جمعرات دی روٹی نہیں پی. یہ تکلیف ہے. یہ مقابلے چ تکلیف تبلیغی جماعت چلائی کراچیوں چلی حیدرآبادوں واپس چلی گئی. میں کیا یہ کی ہوا کہنے لوگوں دعوت کرنی چھڑ دیتی ہیں اور بھوکے مر جائیں گے. مقابلہ تبلیغی جماعت کا کیسے کرو گے بھائی؟ میں اس حسین احمد مدنی کی بات مانتا ہوں، اس کو سلام کرتا ہوں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے زباں پہ اے بار خدایا کس کا نام آیا. اے زباں پہ اے بار خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. اور وہ حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل میں بند ہے. گھر سے خط گئے کہ 19 افراد کر کے فوت ہو گئے. کتنے افراد فوت ہو گئے؟ 19 افراد. باپ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گئے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے اس کے جواب میں ایک شعر لکھا، 2 شعر لکھے. شعر بڑا عجیب ہے اگر آپ کا ذوق تازہ ہو. اللہ کو خطاب کیا ہے میرے پیر و مرشد حسین احمد مدنی نے. اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. 19 افراد کر کے فوت ہو گئے اور خود وہ مالٹا کی جیل میں بند ہے. تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عیش و نشاط زندگی، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. اور مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. اور میں ان کے عشق رسول کی بات کرتا ہوں کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کو دیکھو کہ نبی کے عشق میں شیخ الہند محمود الحسن نے جنت کو خطاب کیا. اور جنت کو خطاب کر کے شیخ الہند محمود الحسن کہتا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. تجھ میں، جنت کو کہتا ہے کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. قصور کثر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے محلات. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بھئی ایک اعلان ہے کہ یہ ملک